بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکی سفارتکاروں اور سابق سیاستدانوں کا کہنا ہے کہ ایران کو جوہری ہتھیاروں کی تیاری اور ڈرون پروگرام سے روکنے کے لیے صدر جو بائیڈن کو طاقت کے استعمال پر غور کرنا چاہیے۔ NCRI کی جانب سے جاری تفصیلی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کیسے ایران لبنان، عراق، یمن اور سعودی عرب پر حملوں کے لیے ڈرون استعمال کر رہا ہے، اور چین، روس اور وینزویلا کے ساتھ اتحاد بنا رہا ہے۔ ہم اس حقیقت تک نہیں پہنچ پا رہے جو کچھ ایران بیانہ یا پھر دنیا میں کر رہا ہے۔ امریکہ کو ایران پر دباؤ بڑھانا ہوگا۔ ہم صرف مذاکرات پر زیادہ بھروسہ کیے ہوئے ہیں۔ امریکہ کو مذاکرات میں طاقت کے استعمال کا آپشن بھی رکھنا چاہیے۔ امریکہ کو مذاکرات کے لیے ڈیڈ لائن مقرر کرنا چاہیے جس کے بعد قابل بھروسہ فوجی ایکشن کی تیاری کی جائے۔ دوسری طرف ایران امریکی دباؤ کے سامنے ہتھیار ڈالتے ہوئے جوہری پروگرام کے لیے سینٹریفیوج بنانے والی ورکشاپ میں بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کی جانب سے مانیٹرنگ کیمرے لگانے پر تیار ہو گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے جوہری نگرانی کے ادارے بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی IAEA نے گزشتہ روز ایران کے ساتھ ورکشاپ میں نگراں کیمروں کو لگانے کا معاہدہ کر لیا ہے۔ ایران کے اس اقدام کو جوہری مذاکرات میں پیش رفت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے امریکہ نے IAEA کے اجلاس میں ایران کو دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے اپنا رویہ نہ بدلا تو کارروائی کی جائے گی اور ویانا مذاکرات بھی ختم کر دیے جائیں گے۔ ایران نے IAEA کے کیمرے اور ڈیٹا سٹوریج میڈیا جس میں ان کی ویڈیو موجود تھی ان کو دیکھنے کی اجازت دے دی ہے، سوائے اس کیمرے کے جس میں تباہ شدہ کیمرے کی فوٹیج موجود تھی۔ یہ ایک اسرائیلی حملے کے نتیجے میں تباہ ہو گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد ایران نے تمام کیمرے ہٹا دیے تھے اور ایجنسی کو مزید کیمرے لگانے اور تبدیل کرنے سے روک دیا تھا۔ IAEA اور مغربی طاقتوں نے ایران سے اس کیمرے کے ڈیٹا تک رسائی کا مطالبہ کیا تھا، تاہم آج ہونے والے معاہدے میں ایک لاپتہ فوٹیج کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا گیا، جبکہ دوسری طرف برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے سفارتکاروں نے کہا ہے کہ حقیقی مذاکرات ابھی شروع ہونا باقی ہیں۔ بھارت میں لڑکوں کی طرح لڑکیوں کی شادی کی عمر بھی 21 سال تک کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی کابینہ نے ترمیم کی منظوری دی۔ بھارت میں فی الحال 18 سال کی لڑکیوں کو بھی شادی کی قانوناً اجازت حاصل ہے۔ سماجی کارکن جیا چیٹلی نے واضح کرتے ہوئے کہا کہ لڑکیوں کی شادی کی عمر میں اضافے سے متعلق حکومت کو جو سفارشات دی ہیں اس کا قطعی تعلق آبادی پر قابو پانے سے نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ نیشنل فیملی ہیلتھ سروے کے جاری کردہ حالیہ اعداد و شمار پہلے ہی ظاہر کر چکے ہیں کہ بھارت میں کل شرح پیدائش کم ہو رہی ہے اور آبادی قابو میں ہے۔ جرمن فیڈرل سینٹر برائے نیوٹریشن نے کہا ہے کہ آڑو شوگر کے مریضوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ آڑو وٹامنز اور معدنیات کا خزانہ ہے۔ اس میں وٹامن A، B، C، E اور K جیسے طبی مرکبات پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آڑو میں پوٹاشیم اور میگنیشیم کی بڑی مقدار بھی موجود ہوتی ہے۔ 100 گرام آڑو میں 48 کیلوری ہوتی ہے۔ اس میں تقریباً کوئی چربی نہیں ہوتی، جبکہ تقریباً 9 گرام چینی ہوتی ہے۔ آڑو میں موجود وٹامن اور معدنیات مدافعتی نظام کو مستحکم کرنے میں مدد دیتے ہیں، قلبی نظام کی صحت کو بڑھاتے ہیں اور دل کی بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ آڑو میں ایسے مادے اور وٹامن ہوتے ہیں جن میں اینٹی آکسیڈنٹ اثر ہوتا ہے جو آزاد ریڈیکل کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ یہ تیزی سے ڈھلتی عمر کی رفتار کم کرتے ہیں اور بڑھاپے کو روکتے ہیں۔ آڑو غذائی ریشہ سے مالا مال ہوتا ہے جو ہاضمہ کے عمل کو تیز کرتا ہے اور لمبے عرصے تک بھوک محسوس کرنے میں مدد کرتا ہے۔ آڑو میں غذائی ریشہ خون میں شوگر کی سطح کو ایڈجسٹ کرتا ہے اور اس سے شوگر سے بچانے میں بھی مدد مل سکتی ہے۔ پوری دنیا میں صحت کی فکر رکھنے والے افراد اپنی غذا کا خاص خیال رکھتے ہیں، جن میں کھانے کی مقدار، غذائیت اور کیلوریز شامل ہیں۔
اب اس کام کے لیے ایک سمارٹ پلیٹ بنائی گئی ہے جو ایک ہی وقت میں 10,000 سے اوپر کھانے پہچان سکتی ہے۔ اس کا وزن کرتی ہے، غذائیت اور کیلوریز کا احوال بتاتی ہے۔ دنیا کی اس پہلی ذہین پلیٹ کو سمارٹ پلیٹ ٹاپ ویو کا نام دیا گیا ہے۔ دوستو، اس پلیٹ سے خوراک میں پروٹین، کاربوہائیڈریٹس، کیلوریز اور چکنائیوں کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ اس کام میں چند سیکنڈ لگتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں جبل النور پر غار حرا کے لیے کیبل کار نصب کرنے کے منصوبے پر غور کیا جا رہا ہے۔ غار حرا کی پہاڑی پر کیبل کار نصب کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ آنے والے زائرین کو غار حرا میں جانے میں سہولت میسر ہو۔ دوستو، جبل النور وہ پہاڑی ہے جس کی چوٹی پر غار حرا واقع ہے، جہاں سے نور نبوت کا آغاز ہوا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ بھارت میں ایک بدبخت بیٹا اپنی 90 سالہ کورونا کی مریض ماں کو مرنے کے لیے جنگل میں چھوڑ آیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق یہ انسانیت سوز واقعہ بھارتی ریاست مہاراشٹر کے شہر اورنگ آباد کے نواحی علاقے میں پیش آیا، جہاں یہ خاتون نیم مردہ حالت میں جنگل میں پڑی محکمہ جنگلات کے اہلکاروں کو ملی اور انہوں نے اسے فوری طور پر ہاسپٹل میں پہنچایا۔ ہاسپٹل میں ہوش میں آنے کے بعد خاتون نے بتایا کہ مجھ میں کورونا کی تشخیص ہوئی تھی، جس پر اس کا بیٹا اسے اٹھا کر جنگل میں پھینک گیا۔ پولیس نے خاتون کے بیٹے کے خلاف مقدمہ درج کر کے اس کی تلاش شروع کر دی ہے۔ پولیس کے مطابق خاتون 1 گھنٹے تک جنگل میں لاوارث پڑی رہی، تاہم وہ خوش قسمت تھی کہ محکمہ جنگلات کے اہلکاروں کی نظر اس پر پڑ گئی اور وہ اسے ہاسپٹل لے آئے۔ دوستو، ویسے تو جسم میں وٹامن سی کی سنگین کمی کا امکان بہت ہی کم ہوتا ہے، مگر پھر بھی ہماری کچھ عادتیں جسم کو ضرورت کے مطابق اس وٹامن سے محروم کرنے کا باعث بن جاتی ہیں۔ ہمارے جسم کو متعدد افعال کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے، جو چربی کو پگھلانے کا بھی کام کرتا ہے۔ چونکہ ہمارا جسم اسے نہیں بناتا تو اس کی کمی کا بھی امکان زیادہ ہوتا ہے، جسے پورا کرنے کے لیے وٹامن سی سے بھرپور غذاؤں کے استعمال کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کہ مالٹا، اسٹرابیری، پپیتا، ٹماٹر، گوبھی اور شملہ مرچ سمیت متعدد۔ تاہم اگر اس کی کمی ہو جائے تو کچھ علامات آپ کو خبردار کرتی ہیں کہ اسے پورا کرنے کے لیے فوری اقدامات کریں۔ یہ حیران کن امر نہیں ہے کہ وٹامن سی کی کمی آپ کو جوانی میں ہی بوڑھا بنا سکتی ہے، جس کی وجہ چہرے پر موجود جھریاں ہوں گی۔ اسی طرح وٹامن سی کی مناسب مقدار درمیانی عمر میں بھی شخصیت میں جوانی کا تاثر برقرار رکھتی ہے۔ وٹامن سی سورج کی شعاؤں سے جلد کو ہونے والے نقصانات سے بھی بچاتا ہے، جبکہ اس کا زیادہ استعمال جلد کی ملائمت کو طویل عرصے تک برقرار رکھتا ہے۔ وٹامن سی کی شدید کمی کے نتیجے میں بالوں کی نشو و نما متاثر ہوتی ہے اور وہ عجیب طریقے سے نظر آنے لگتے ہیں، جو کہ بہت نازک اور آسانی سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اگر آپ کے بال ماضی میں گھنے تھے مگر اب نازک اور کمزور ہو چکے ہیں تو یہ وٹامن سی کی شدید کمی کا نتیجہ ہو سکتی ہے۔ اگر جسم میں وٹامن سی کی کمی ہو تو مسوڑھے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، ان میں زیادہ خون بہنے لگتا ہے کیونکہ وٹامن سی زخم بھرنے میں مدد دیتا ہے۔ اسی طرح وٹامن سی میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس مسوڑھوں کو سوجن سے بچاتے ہیں۔ دانتوں کے ارد گرد ایک جھلی ہوتی ہے جو کہ اسے مضبوط بنانے کا کام کرتی ہے۔ اس جھلی یا ٹشو کو وٹامن سی کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ صحت مند رہ سکیں۔ اس وٹامن کی کمی کے نتیجے میں دانت جوانی میں ہی ٹوٹ سکتے ہیں۔ ہر وقت تھکاوٹ متعدد امراض اور اجزاء کی کمی کی علامت ہو سکتی ہیں، مگر اس کے ساتھ اگر مزاج میں چڑچڑا پن بھی طاری ہو تو یہ وٹامن سی کی کمی کی نشانی ہو سکتا ہے۔ وٹامن سی جسمانی توانائی اور مزاج کو خوشگوار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے ناخن نازک اور آسانی سے ٹوٹ جاتے ہیں تو یہ بھی وٹامن سی کی کمی کی نشانی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو، وٹامن سی کی کمی خون کی کمی کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔